اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحشر۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ سب جو کچھ کی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، مخلوقات ہے، وہ زبانی حال سے یا قاری سے، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ سبھی آدمی جو انسان و حیوانات ہو، سب کچھ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے، ایک ہے، اور سب کو سنبھالنے والا وہی ہے۔ ہم سب کو رزق دینے والا وہی ہے اللہ، اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ وہی ہے جس نے ان کفار اہل کتاب یعنی بنو نذیر کو ان کے گھروں سے پہلی بار اکھاڑ کر کے نکال دیا۔ یہاں پر 1 نمبر لگا ہوا ہے، اس کے دبی ہوئی معنی بازو میں لکھا ہوتا ہے، دیکھا؟ اس کو پڑھنے سے آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ اس کا پیچھے کیا کہانی ہے۔ وہی ہے یعنی جس نے ان کفار اہل کتاب یعنی بنو نذیر کو ان کے گھروں سے پہلی بار اکھاڑ کر کے نکال دیا۔ تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ کبھی اپنے گھروں سے نکالیں گے، اور خود انہوں نے ایک گمان کر رکھا تھا کہ ان کے ان کو اللہ سے بچا لیں گے، ان کے باتیں ان کے کامیں اللہ سے بچا لیں گے، لیکن ان کے گندی حرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا اپنے گھروں سے۔ انہیں خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اجاڑ لیے، تو ان پر خدا کا عقاب ایسی جگہ پہنچا کہ ان کو خیال بھی نہ تھا، کیونکہ یہ لوگ ایک پلان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پلان کرتا ہے۔ سب سے بہترین پلان کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یہ انسان کچھ بھی تدبیر کرے وہ لاچار ہے اللہ کے سامنے، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ اپنے گھروں کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی اجاڑ رہے تھے۔ کچھ لوگ کیا کرے، ہم لوگ جانے کے بعد میں یہ گھروں میں وہ لوگ آ کے رہیں گے جو مسلمان کر کے خود ہی اپنے گھروں کو توڑ لیا۔ یہ بولتے خود اپنے گھروں کو بولتے ہیں نا، خود اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی اجاڑ رہے تھے۔ سو اے دانش مندو، اس حالت کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ جو آدمی ابھی بھی اپنا گھمنڈ میں رہتا ہے تو اس سے پہلے پڑھی ہوئی آیتوں سے وہ اپنی دماغ کو گھما لے کہ سب سے اچھا کارساز کون ہے؟ ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے۔ الٹ سلٹ کام کر کے اللہ کو غصہ نہیں دلانا، اور کفر کی باتیں کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کو درد نہیں پہنچا دینا۔ تو انسان بندہ ہے اللہ کا بندہ بن کے رہنا، نہ کہ کالر ہٹا کے گھمنڈ میں نہیں رہنا۔ سوئے دانش مندو، اس حالت کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ یہ قرآن کس لیے نازل ہوا؟ تمہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ قرآن میں پچھلے ہوا قصے کو بتا دیا تاکہ تم عبرت حاصل کرو۔ وہ پیچھے زمانے میں جو لوگ اس طریقے سے کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے برباد اور پامال کر دیا، ان کو ان کے گھروں سے اجاڑ دیا، اور اپنے زندگی میں تم کس طریقے سے زندگی بسر کرنا ہے دنیا میں، یہ قرآن میں بتا دیا۔ اور ایک دن تم مرو گے اور قبر میں جاؤ گے، اس کے بعد میں کیا ہوگا تو بھی بتایا۔ 3 طریقے سے قرآن میں تم کو سمجھایا، بھوت کال، بھوشیہ کال، ورتمان کال، یہ تینوں کے بارے میں قرآن میں بتلایا۔ اتنا بتلانے کے باوجود بھی جو آدمی غلطی کرتا ہے تو اس کا نقصان اسی کو اٹھانا پڑے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کے قسمت میں جلا وطن ہونا نہ لکھا چکتا تو ان کو دنیا ہی میں قتل کی سزا دیتا۔ اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں؟ اور اگر اللہ تعالیٰ ان کی قسمت میں جلا وطن ہونا نہ لکھا چکتا، یعنی اپنے گھروں کو خود اچاڑ کر وہ نکل گئے،
تو ان کو دنیا ہی میں قتل کی سزا دیتا، اور ان کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب تیار ہے۔ یہ کیسا بھی کرو، کل قیامت کے دن، آخرت کے دن میں وہ اللہ کے سامنے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھا دیتا۔